العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور آن لائن بیان میں سننے والی میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، روز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ توجہ فرمائیں، جو صرف 50 مرتبہ پوری بھی تسبیح نہیں، آدھی تسبیح پڑھ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنے مہربان ہوں گے، اور جو آپ پر روزانہ 5 تسبیحات درود پاک بھیجے، اس پر کرم کتنا ہوگا۔ روز قیامت وہ انشاءاللہ تعالی آغوش رحمت سرکار میں ہوں گے۔ لہٰذا یہ مہینہ ویسے بھی برکت والا، نیکی والا مہینہ ہے، اس میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ درود پاک کو خاص اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ بالخصوص ذاکرین و ذاکرات کو جو سبق دیا گیا ہے، اگر وہ 5 تسبیحات تک نہیں پہنچا تو وہ کم از کم اس مہینے میں 1 یا 2 تسبیح درود شریف کی مزید بڑھا لیں، تاکہ ان کے لیے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسے درۃ الناصحین میں نقل کیا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ پہلا کام، قرآن مجید ختم کر لیا کرو، قرآن مجید ختم کر کے سویا کرو۔
دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سمیت تمام نبیوں کو اپنا شفیع بنا کر سویا کرو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ سارے مسلمانوں کو راضی کر کے سویا کرو۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تلقین و ترغیب دلائی، اور اس کے بعد آپ نماز میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کی خدمت عالی میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر، مگر یہ بھی تو آپ ہی تعلیم فرمائیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے 4 کام سونے سے پہلے مختصر وقت میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ہم پر احسان ہے۔ ہر سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں پوچھا جاتا، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بتانے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، اور آپ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اب آپ نے یہ بات دریافت کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور ساری امت تک یہ بات پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو، یہ ایسا ہے گویا تم نے قرآن مجید ختم کر لیا۔ اور سونے سے پہلے مجھ سمیت تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود بھیج دیا کرو، روز قیامت یہ سارے تمہاری شفاعت کریں گے۔ مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی کل انبیاء والمرسلین، وعلی کل انبیاء والمرسلین، یہ اضافہ کر لیں درود شریف میں، جیسے ہم کہتے وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، وعلی کل انبیاء والمرسلین۔ تو اب فرمایا کہ جب تم مجھ پر اور سارے نبیوں پر درود بھیجو گے، روز قیامت یہ سارے تمہاری شفاعت کریں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ سونے سے پہلے تمام مومنوں کے لیے استغفار کیا کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے انہیں راضی کر دیا۔ اب دیکھیں نا، اب جو نماز کے آخر میں التحیات اور 2 درودوں کے بعد ربی جعلنی ہم پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں بھی اپنے لیے دعا بخشش کی، والدین کی بخشش کی دعا اور سارے مومنوں کی بخشش کی دعا، چاہے یہ پڑھ لیں، چاہے اردو میں آپ کہہ لیں کہ یا اللہ سارے مومنوں مومنات کی بخشش فرما دیں۔ اور اس کی ایک فضیلت اور بھی عرض کر دوں کہ جو ایک مومن مومنہ کے لیے بخشش کی دعا کرتا اسے 1 نیکی ملتی ہے، جو 2 مومنوں کے لیے دعا کرے گا اسے 2 نیکی ملتی ہیں، اور جو 3 مومنوں کے لیے دعا کرے گا اسے 3 نیکی ملتی ہیں۔ وعلی ھذا القیاس، اب جو یہ کہے یا اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے، تو اس وقت کتنے ہیں مسلمان زمین پر اور کتنے ہیں زیر زمین؟ آپ زیر زمین والوں کی بھی نیت کریں، زمین والوں کی بھی نیت کریں، تو آپ اندازہ لگا لیں اس ایک جملے پر سرکار کے توسل سے، وسیلے سے، نظر رحمت سے روزانہ آپ نیکیوں میں کروڑ پتی بن رہے ہیں، بلکہ ارب پتی بن رہے ہیں۔
اور چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو، تو وہ 4 کلمات تعلیم کیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پڑھ لیا کرو، تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ تو تمام میرے بھائی بزرگ، میری ماں بہنیں بیٹیاں اس کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں اور عظیم ثواب ان کو حاصل ہوگا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ ایک حدیث کے طور پر سن لیں، اور ایک یہ ہے اس پر غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ بڑھائی جاتی ہیں 10 گنا سے 700 گنا تک۔ آپ نے کوئی نیکی کی، کم از کم اس پر 10 نیکی تو 10 درجے تو بندے کو مل جاتے ہیں، 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اب نیت میں اگر اخلاص زیادہ ہو تو 10 کی 20 گنا، 100 گنا، 200 گنا، 700 گنا تک جو ہے وہ اجر بڑھایا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہاں ثواب کی کوئی قید نہیں، لمٹ نہیں ہے کہ روزے پر اتنا ثواب ملے گا، روزے پر اتنا ثواب ملے گا، اور وہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جس روزے دار کو جتنا ثواب بخش دے۔ اور بلکہ ثواب کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اس کی جزا میں خود ہوں۔ ثواب اپنی جگہ، اجر اپنی جگہ، نیکیاں اپنی جگہ، درجات اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، دوزخ سے حفاظت اپنی جگہ۔ جب خود ہی اللہ مل جائے تو اور چاہیے کیا۔ اور پھر مجھے یہاں سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے جیسے کوئی قریب المرگ ہوتا ہے، کہ اب جو عقیدت مند مریدین محبین گھر والے انہوں نے جان لیا کہ اب حضرت جانے والے ہیں، ایسے بیمار ہو گئے۔ اب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، شدید بیمار ہیں، اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اتنی بدن میں طاقت نہیں کہ اٹھ کے بیٹھ سکیں۔ تو اب سوچنے لگے کہ جنید اب اس طرح لیٹے لیٹے مر جانا تو اچھی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی یا اللہ میں ایسے ہی بستر پہ پڑے پڑے مر جاؤں؟ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھے اتنی تو توفیق ہمت طاقت دے کہ میں اٹھ کے سجدہ کروں اور سجدے کی حالت میں فوت ہو جاؤں۔ دیکھیے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کا جذبہ کہ وہ ایک مرنے کی حالت بھی اچھی سے اچھی بنانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ وہ تو ایک بہت بلند پایا بزرگ ہیں، عظیم ہستی ہیں، ان کا تو ہم صرف نام ہی جانتے ہیں، مقام ان کا کون جانے۔ وہ اسی سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ ہستی ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو روحانی اجداد ہیں ان میں طریقت میں ان میں شامل ہیں، اور بڑا ان کا نام ہے۔ وہ بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں بستر پر اسی طرح لیٹے لیٹے نہ مر جاؤں، کیا ہی اچھا ہو کہ میں اٹھوں، مجھے اتنی ہمت ملے
کہ میں نماز پڑھوں، نماز شروع کروں، سجدے میں جب جاؤں میری پیشانی رب کے لیے زمین پر بچھی ہوئی ہو اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو، اور سجدہ وہ حصہ ہے نماز کا کہ جب بندہ رب سے قریب تر ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب پورے نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، جلسہ ہے، قومہ ہے، یہ ان سب کے باوجود بھی سجدہ ایک ایسی رکن ہے نماز کا، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اور بندہ بندگی کی بھی انتہا کیے ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے زمین پر خاک پر رکھ دیتا ہے، یہ عاجزی کی انتہا ہے، اور عبادت کہتے ہی اسے ہیں کہ عاجزی کی انتہا کر دی جائے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ خود کو اتنا گرا دے کہ اس سے آگے گرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اب ظاہر میں تو بندے نے خود کو گرا دیا، اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیا، اب باطن میں بھی اس کا جو باطن ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، دھیان ادھر ہے، زبان بھی اسی کا ذاکر ہے۔ یہ ایک ایسی ہیئت ہے بندے کی کہ فرماتے ہیں کہ بس اسی میں میری جان نکل جائے، سجدہ کرتے کرتے میں دنیا سے چلا جاؤں، سبحان اللہ تعالی۔ تو فرماتے ہیں رب تعالی کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی، مجھے سرزنش کی گئی، اے جنید تم کون ہوتے ہو ہمیں مشورہ دینے والے؟ تمہارا بدن تو ہماری ملکیت ہے، ہم لٹائیں بٹھائیں، سجدے میں ڈالیں، رکوع میں رکھیں، بستر پر بچھائیں، تو یہ تو ہمارا کام ہے، ہم جانے، ہمارا کام جانے، تم کون ہوتے ہو خواہش کرنے والے؟ اب غور کرو، بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی بات بھی اللہ اللہ۔ اب وہ تو کتنی بظاہر اچھی خواہش کر رہے ہیں سجدے میں دنیا سے جانے کی، اور اللہ تعالیٰ کس بات پر سرزنش فرما رہا ہے کہ تم نے یہ سوچا کیسے، چیز ہماری، ملکیت ہماری، تم کون ہوتے ہو ہماری ملکیت کے بارے میں سوچنے والے؟ یہ درس ہے ہمارے لیے بھی، یہ جسم اللہ کا ہے، اب وہ حکم دے اسے روزے پہ رکھو، ہمیں رکھنا ہے، ہم ٹھیکیداری نہ جمائیں کہ جناب نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں، جہاں شرعی رخصتیں ہیں وہ اپنی جگہ وہ تو آپ اختیار کریں، لیکن یہ جو ہٹے کٹے روزے نہیں رکھ رہے اور ایسے ہی بس موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، جب حضرت جنید جیسی ہستی کو یہ کہہ دیا کہ یہ جسم تیرا نہیں میرا ہے، میری ملکیت ہے، تو جو آج اپنے جسم کو اپنا سمجھے بیٹھے ہیں، جو اپنی ٹھیکیداری اور اپنی حکومت جمائے بیٹھے ہیں اور اپنی من مرضی اس جسم پہ نافذ کیے ہوئے ہیں، آنکھوں کو وہ دکھاتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں دکھاتے، کانوں کو وہ سناتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، وہ نہیں سناتے جو اللہ چاہتا ہے، زبان سے وہ بولتے ہیں جو یہ خود چاہتے ہیں، وہ نہیں بولتے جو رب چاہتا ہے۔ اسی طرح باقی اعضاء کے بارے میں غور کر لیں تو اگر حضرت جنید بغدادی جیسی ہستی جو ہے، تو جب ان سے یہ بات ہو رہی ہے تو ہم سے کل قیامت میں جب پوچھا جائے گا ملکیت ہماری تھی، تم کون تھے اس پر حکم چلانے والے؟ ملکیت ہماری تھی، تم کون تھے اس پر اپنی چاہت چلانے والے؟ تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں اور ادھر سے یہ جواب بھی آ گیا، تو یکدم پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ 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 اللہ۔ ابھی تو بستر پر ایسے تھے جیسے اب دنیا سے جا رہے ہیں، اور اب اٹھ کے بیٹھ گئے جیسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور زبان سے اللہ اللہ کہنے لگے۔
آس پاس لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ بھائی میں نے ایک بات سوچی تھی، مجھے حکم ہوا کہ یہ تو ملکیت ہماری ہے، تم جو ہو ملکیت ہماری ہو، کیا کہا تم؟ تو میں تو اس پہ خوش ہو گیا، اور مجھے چاہیے کیا؟ مجھے میرا مولا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ میں تو اس پہ خوش ہو گیا کہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے رب نے فرما دیا کہ تو ہماری ملکیت ہے، ہماری چیز ہے، تو ہمارا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق، کہ محبوب اگر کہہ دینا کہ تو ہمارا ہے تو جو محب ہوتا ہے وہ اسی پہ قربان ہو جاتا کہ مجھے میری منزل مل گئی، مجھے میرا مقصود مل گیا۔ تو اے روزہ دارو، تمہیں بھی جھوم جانا چاہیے کہ تمہارا رب فرما رہا ہے کہ روزہ تو میرا ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ روزہ دار، تجھے نیکی کیا چاہیے؟ تجھے جنت کیا چاہیے؟ تجھے جنت کا معبود مل رہا ہے، جنت کا خالق مل رہا ہے، جنت کا مالک مل رہا ہے۔ یہ حور و قصور کی طرف دیکھنے کی بجائے تو اپنے خالق کی طرف دیکھ، مالک کی طرف دیکھ، حضرت جنید بغدادی کے عشق کی طرف دیکھ، اور جھوم جا کہ روزے کا صلہ خود ذات پروردگار جل جلالہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تجھے روزہ رکھنے پر کوئی ثواب کی بشارت نہ بھی ملے، کوئی اور تجھے اجر اور نعمت کی بشارت نہ بھی ملے، تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تجھے تیرا مولا مل گیا۔ تو دنیا میں آیا بھی تھا اسے ہی پانے کے لیے، اور تیری آرزو پوری ہو گئی، تو یہ روزے کی ایک عظیم ترین برکت ہے جس کی طرف ہم جب یاد کریں تو بس خوش ہو جائیں، جھوم اٹھیں، اور اللہ کی محبت سے ہمارا دل جو ہے وہ کھل اٹھے، اور اس کے اندر جو ہے ایک ذوق اور ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جائے کہ میں نے روزہ کیا رکھا، مجھے تو میرا رب مل گیا جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث قدسی میں کہ وہ جو بندہ ہے وہ مجھ سے محبت جو کر رہا ہے وہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کھانا پینا چھوڑ رہا، وہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، خواہش نفسانی چھوڑ رہا ہے، شہوت والے کام چھوڑ رہا ہے، میرے لیے چھوڑ رہا ہے۔ اور اللہ کے لیے بھلائی کا کام کرنا یہ اخلاص ہی نہیں تو کیا ہے؟ اور اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے روزے دار پر کتنی مہربانی فرمائی کہ اس کے دل میں اس کا ایمان کتنا مضبوط فرمایا کہ اب کھانے کی چیز پر دسترس ہے، گھر میں موجود ہے، جیب میں پیسے ہیں، مارکیٹ میں اشیاء موجود ہیں، کھانے پینے کی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن بندہ نہیں کھا رہا، نہیں پی رہا، خواہش نفس کی طرف نہیں جا رہا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی نے منع کیا ہے اس وقت کھانے سے، اس وقت پینے سے۔ یہ جو قرآن مجید میں فرمایا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزہ رکھو اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ ہے تقوی کی تعلیم۔ دو باتیں، کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا، کیوں نہیں خواہش نفس کو پورا کر رہا؟ اس لیے کہ اللہ و رسول کا شریعت کا حکم ہے کہ روزہ رکھ کر یہ کام نہیں کرنے۔ تو یہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہے،
اور یہ شریعت کے قانون پر چل رہا ہے تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تعلیم ہے روزہ داروں کے لیے کہ اے روزہ دار، تو روزہ رکھ کر اللہ کے حکم کو مان رہا ہے تو صرف کھانے پینے تک کے حکم تک تیری بات محدود نہ رہے، بلکہ تجھے تقوی ملے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ تو ہر معاملے میں اللہ و رسول کی رضا والا کام کرے، کہ جس کام سے تیرا رب راضی ہو تو وہ کام کرے، یہ تقوی ہے۔ جس کام سے تیرا رب ناراض ہو وہ کام چھوڑ دے، یہ تقوی ہے۔ اگر تو ماہ رمضان میں یہ کام کر رہا ہے تو صرف کھانے پینے تک یہ بات نہ رہے کہ تو اس کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، نفسانی خواہش کی تکمیل چھوڑ دے اور پھر باقی برائیاں کرتا رہے۔ نہ نہ نہ، پھر تو متقی نہیں بنے گا، پھر تو یہ رسمی روزہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی رزق کی کمی نہیں۔ جیسے یہ دنیا دار لوگ کرتے ہیں کہ جناب ان کے ہاں اسٹاک میں کمی ہو تو یہ کہتے ہیں یہ چیز کم استعمال کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کی کمی نہیں کہ اس لیے اس نے کہا 1 مہینے جناب تم نہ کھاؤ پیو، رزق میں کمی آ گئی تو کچھ رزق بچ جائے گا، آئندہ تمہیں ملے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، رزق میں کمی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس نے ہمیں جو کھانے پینے سے اور خواہش نفس سے روکا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ کہ تم میرے کہنے سے کھانے پینے کو جو تمہارے لیے حلال تھا اور روزے کے بعد پھر حلال ہو جانا ہے، تم میرے آرڈر پر، میرے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے، تو جن کاموں کو میں نے حرام کیا ہے ان کو تو بدرجہ اولا تمہیں چھوڑنا ہے۔ یہ تعلیم ہے روزے کی، تو اس تعلیم کو ہم نے نہ صرف سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے اور اس جسم کو، بدن کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا، آنکھوں کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا، کانوں کو، زبان کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا، ہاتھ پاؤں کو، یہ اللہ کا مال ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ ایسا کریں گے تو تقوی خود بخود حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ، ایک تو اس کا حکم ہے اور دوسری بات سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے عمر میں تھے، نابالغ تھے، روزہ فرض نہیں تھا، بچوں کو گھر والے محبت میں اور دین کا ماحول بنانے کے لیے روزہ رکھواتے ہیں، ان کو دین پر چلانے کے لیے۔ جیسے حکم ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اسے نماز پڑھنا کا حکم دو، ترغیب دلاؤ، نماز کی طرف بلاؤ۔ حالانکہ اس پہ تو نماز فرض نہیں ہے، لیکن اب اس کا نمازی کا ذہن بنانا، تربیت دینی ہے دین کی۔ تو ایسے ہی گھروں میں بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کا ماحول بنتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو گھر والوں نے روزہ رکھا دیا۔ اور انڈیا اور پاکستان کا موسم کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو گرمی جو ہے، گرمی کے موسم تھے، جب دوپہر ہوئی گرمی شدید ہوئی تو گھر میں کسی نے کہا، ان کو کچن میں لے گئے باورچی خانے اور کہا کہ بیٹا یہ کھانا کھا لو، بچوں کا روزہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، تم کھا لو یہ کھانا، اور گرمی بڑی ہے پانی پی لو۔ تو آپ بچپن میں تھے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ولایت کے منصب پر فائز کرتا ہے بچپن ہی میں، تو پھر ان سے ایسے کرامات اور ایسے کام صادر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میرا تو روزہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ دیکھو ہم یہاں کوئی بھی نہیں، بس میں ہی ہوں۔ فرمایا کہ جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بچپنے کے اندر جو
زبان پر کلمات آئے، یہیں سے بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے آگے چل کر اعلیٰ حضرت بننا ہے رحمت اللہ تعالی۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ جس کے لیے روزہ رکھا وہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں رکھنا میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کہ بس کھا اس لیے نہیں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پی اس لیے نہیں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن باقی بدنگاہی بھی ہو، بد کلامی بھی ہو، لڑائی جھگڑا بھی ہو، حرام روزی بھی ہو، رشوت کے کام بھی ہوں، اور بھی دن بھر نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہے، یہ تو رسمی روزہ ہو جائے گا۔ صرف اللہ کھانے پینے کی حد تک تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو تجھے ہر آن ہر لمحہ ہر معاملے میں دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ تجھے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تو جو اللہ کو سمیع بصیر خبیر علیم مانتا ہے اور حالت روزہ میں کھانے پینے پر قدرت اور دسترس ہونے کے باوجود نہیں کھا پی رہا، تو تجھے صرف کھانے پینے کی حد تک سمیع و بصیر علیم و خبیر نہیں ماننا، ہر کام میں ماننا ہے۔ جب بھی تو کوئی کام کر رہا ہے تو نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بات سن رہے ہو تب بھی ذہن میں دل میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب کوئی بات بول رہے ہو تو بھی ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، جب کوئی ہم چیز سوچ رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں سوچو بچار میں ہیں، اس وقت بھی ذہن میں یہ بات رہے جو میں سوچ رہا ہوں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا اور ہمارا یہ معاملہ ہوگا تو لعلکم تتقون، یہ برکت ملے گی۔ اب آپ غور کریں کہ سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماموں سیدنا حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مجھ سے فرمایا کہ بیٹا کیا تو اللہ کو یاد نہیں کرتا؟ یہ بڑوں کا فریضہ ہے چھوٹوں کو اللہ کی یاد دلانا، دین کی تعلیم دینا، گھر میں دینی ماحول بنانا، یہ بڑوں کا کام ہے۔ جو پہلے بڑے گزرے جن کے نام کے ساتھ ہم رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں، وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور ان میں سے ایک بزرگ حضرت محمد بن سوار رحمت اللہ علیہ اپنے بھانجے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تم اللہ کو یاد نہیں کرتے جس نے تجھے پیدا کیا؟ اللہ اللہ، یہ بات کہ وہ حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری سے ہے، اور غور کریں کہ یوں سمجھیں کہ یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے۔ وہ اگر اس کے بھانجے ہیں تو ہم روحانی اولاد ہیں، تو خود کو سمجھیں کہ یہ حضرت محمد بن سوار اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہما یہ بات ہم سے فرما رہے ہیں۔ آپ ان تک بات رکھ کر سن کر نہ فارغ ہو جائیں، اب اپنی طرف دیکھیں۔ تو کیا کہا؟ کیا تو اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی اس رب کو کیسے یاد کروں؟ اب انہوں نے ایک طریقہ تعلیم فرمایا، اور یہ طریقہ سلاسل جو ہیں طریقت کے ان میں مراقبوں کی صورت میں اب بھی موجود ہے، اور ہمارے اس سلسلے ذکر میں ذاکرین ذاکرات کے بعد طالبین اور طالبات کی کلاس ہے، اور اس میں پھر سالکین سالکات کی کلاس ہے، اور اس کے بعد یہ مراقبات کی کلاس ہوتی ہے۔ اب انہوں نے تو بچپن میں ہی اپنے بھانجے کو یہ مراقبہ تعلیم فرما دیا۔ کیا فرمایا
تو فرمانے لگے کہ جب تو اپنے کپڑے میں لیٹے یعنی سونے لگے تو زبان سے ذکر نہیں کرنا، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس سے انکار نہیں۔ زبان کی فضیلت جو ہے، اس کو کہا کہ یہ جو ذکر اللسان ہے یہ کھٹکھٹانا ہے، دروازے کو دستک دینا ہے، دستک دو گے تو دروازہ کھلے گا۔ اگر یہ زبانی ذکر ہوگا دروازہ کھلے گا تو باطنی ذکر ملے گا۔ تو اس لیے زبانی ذکر کا انکار نہیں، لیکن درجہ ہوتا ہے ہر ایک کا۔ تو ان کو کہا بیٹا تو نے زبان سے ذکر نہیں کرنا، جو ذکر میں بتا رہا ہوں وہ تو نے دل سے کرنا ہے، دل تیرا کہے، اور 3 بار تو نے دل سے کہنا ہے اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ مجھ پر گواہ ہے۔ یہ 3 جملے، 3 ان کو مراقبے تعلیم فرمائے، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ ذرا آپ بھی کہیں اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے کہ جب سونے لگیں تو بس 3 بار دل سے کہیں یہ 3 بار کہیں، آنکھیں بند، توجہ اللہ کی طرف، اور دل پکار رہا ہو اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ 3 بار بیٹا تو نے یہ بستر پر کہنا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 3 راتوں تک یہ عمل کیا، پھر اپنے ماموں جان کی خدمت میں عرض کی کہ میرا عمل وہ 3 راتیں ہو گئیں، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اب 3 کی بجائے 7 بار کہا کرو، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ اچھا صرف عربی کا کہہ کر نہیں فارغ ہونا، اس کا معنی ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تو اس نظریے کے ساتھ یہ کہہ کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ پر گواہ ہے۔ اب یہ مراقبہ کرنے کے بعد تو پھر کسی اور کام کو دل چاہے گا اگر مقصد ذہن میں ہو، پھر ہوگا کہ جناب موبائل اٹھاؤں اور میں سوشل میڈیا دیکھوں۔ جس کا یہ ذہن و اللہ معی، اللہ ناظری، وہ کسی سے بات کرنا اچھا سمجھے گا، میں گپے لگاؤں کسی سے، کسی کو فون کروں اور اس سے باتیں کروں اور گپے لگاؤں، وہ تو یہ یقین عقیدہ بنا کے لیٹا ہے نا اللہ معی۔ جب کسی کے ساتھ دوست ہو تو وہ دوست والے کام کرتا ہے، گھر والے ہو گھر والے کام کرتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا اللہ میرے ساتھ ہے تو اب کیا کام کرے گا؟ اب کہہ رہا اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس وقت اس کی سوچ، اس کا دل کیا کرے گا؟ اس کے اعضاء کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہا اللہ شاہدی، اللہ مجھ پہ گواہ ہے۔ فرمایا کہ اب روزانہ 7 بار یہ کہا کرو۔ 2-3 منٹ کا مراقبہ تھا، 7 دفعہ بس کہہ دیا اللہ، دل سے کہا۔ آپ بھی کہیں نا دل سے، آنکھیں بند کرے کہیں۔ یہ دل سے کہیں، جب دل بولے گا تو پھر اثر ضرور ہوگا، کیونکہ دل میں ایمان ہے، دل میں ایمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب 7 راتوں تک میں ایسا کرتا رہا،
7 بار کہتا رہا. 7 راتوں کے بعد پھر میں نے عرض کیا تو فرمانے لگے کہ اب تو 11 مرتبہ یہ کہا کر. اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی. اب یہ 11 مرتبہ تو نے کہنا ہے، یعنی ایک دفعہ کہا تینوں کو ایک ہو گیا، پھر دوبارہ کہو، پھر سہبارہ کرو، 11 مرتبہ کہو. اور زبان سے نہیں، دل نے بولنا ہے، ادھر سے کہنا ہے. اللہ معی بغیر آواز کے، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، 11 دفعہ بولنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 11 دفعہ کا عمل شروع کر دیا. تو اب جو یہ عمل شروع کیا تو میرے دل میں ایک ذوق پیدا ہونا شروع ہو گیا. 3 دفعہ کا عمل کیا، 7 دفعہ کا عمل کیا. اب جو 11 دفعہ کا عمل ہوا تو میرے دل کی کیفیت بدلنے لگی. ایک حلاوت، شیرینی، مٹھاس، لذت جو بیان نہیں ہو سکتی الفاظ سے، وہ میرے دل میں جو ہے نا جی، میرے دل کے اندر وہ پیدا ہونا شروع ہوئی. اور میں کرتا رہا اور 1 سال گزر گیا. ہم لوگ تو بعض اوقات سبق میں یا تو تھک جاتے ہیں، یہ شوق پیدا ہوتا ہے بھائی جو سبق ہے پہلے اس کے تو مزے لے لو نا، اس کی تو لذتیں، اس کی حلاوت، اس کی برکات، اس کے ثمرات تو لے لو. شیخ سے ملتے رہو. ماموں کوئی وطن چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے کہ 1 سال کہ وہ وطن چھوڑ کے گئے ماموں سے، ماموں وہیں تھے، ان کے ماموں، ان کے شیخ وہیں تھے. ملاقات کرو شیخ سے، صرف یہی نہیں کہ سبق بڑھا دو، اس کے اور فائدے ہیں. تو اب وہ سال گزر گیا اسی سبق میں. کیا سبق ہے؟ اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی. 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا. اور اس کی جو لذت تھی، وہ لذت مجھے اتنی ملنا شروع ہو گئی کہ سال گزر گیا. اور سال کے بعد میرے ماموں جان نے مجھ سے خود فرمایا، جو بات میں نے تجھے سکھائی ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ چھوٹنے نہ پائے. جو شیخ سبق دے وہ ٹوٹنے نہ پائے، اس کی حفاظت کرنا اور قبر میں جانے تک اس پر قائم رہنا. یہ سبق 2-4 دن کا نہیں، اس پہ ہمیشگی کرنا. قبر میں جانے تک تو نے بس یہ مراقبہ، یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے. یہ تجھے دنیا میں بھی نفع دے گا کہ تیرے اعضاء دنیا میں بھی متقی رہیں گے. یہ مراقبہ بھی متقی تقوی بنانے والا روزہ سے اخذ ہو رہا ہے. وہاں بھی یہی سبق ہے روزے میں، اللہ معی، اس لیے نہیں کھا رہے. اللہ ناظری، اس لیے نہیں پی رہے. اللہ شاہدی، اس لیے نفسانی خواہش کے قریب نہیں جا رہے. وہی سبق انہوں نے دیا کہ صرف ماہ رمضان کے روزوں تک نہیں، تو نے قبر میں جانے تک اس مراقبے پر چلنا ہے. جو تجھے روزہ درس دے رہا ہے اس پر تو نے قبر میں جانے تک قائم رہنا ہے. اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی. تو فرماتے ہیں کہ میں کئی سال تک اس پر عمل کرتا رہا ماموں جان کی موجودگی میں، اور یہاں تک کہ میرے باطن میں جو حلاوت پیدا ہوتی تھی، ذوق، اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا. پھر ایک دن میرے ماموں جان مجھ سے فرمانے لگے، یا سہل من کان اللہ معہ. اے سہل، اے بیٹے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی ہو، جس کا یہ ایمان، نظریہ، قول
مراقبہ وظیفہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، تو بیٹا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی ہو وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَيْهِ، اور وہ یقین رکھتا ہو کہ ہر دم وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، وَشَاهِدُهُ، اور اس کے ہر قول ہر فعل پر گواہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے ایک یقین کامل حاصل ہو جائے اور ایک ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے، ہر وقت ذہن میں یہ بات چل رہی ہو، دل یہ کہہ رہا ہو کہ وہ تیرے ساتھ ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تیرا گواہ ہے۔ بیٹا جس کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ صرف وظیفے کی حد تک نہ ہو بلکہ وہ اس چیز کے اوپر اپنے آپ پر عمل کرے اور اس کی سوچ ہر وقت بن جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ پر گواہ ہے۔ اَیَعْصِیہِ، پھر بتا وہ شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اس میں یہ جرت آئے گی کہ اللہ ساتھ ہو اور نافرمانی اسی کی کرے؟ اللہ اسے دیکھ رہا اور اسی کی نافرمانی کرے؟ اللہ اس پر گواہ ہو اس کی نافرمانی کرے؟ ایاک والمعصیتی، تو پس بیٹا اس کی نافرمانی سے بچنا، کیونکہ تو مان گیا ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے، تو جان گیا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا ایمان ہے وہ تجھ پر گواہ ہے، تو اب تو اس کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ تعلیم جو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آج سے ہم نے اس پر پکا ہو جانا ہے، یہ روزے کا ثمرہ ہے کہ یہ روزے کا نتیجہ ہے، یہ روزے کا پھل ہے، یہ روزے کا درس ہے، یہ روزے کا سبق ہے جو ہمیں اس واقعہ سے مل رہا ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے کہ اس یقین کو صرف کھانے پینے سے بچنے تک نہ رکھو بلکہ اس یقین کو اپنی زندگی بنا لو، قبر تک اس یقین پر رہو کہ اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ پر گواہ ہے۔ آپ بولو تو یہ بات ذہن میں ہو، آپ موبائل اٹھاؤ تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، آپ گھر سے نکلو تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، آپ مسجد میں ہو تو آپ کے یہ بات ذہن میں ہو، آپ دکان پر بیٹھے ہو تو بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، آپ بازار میں جا رہے ہو مختلف سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں اس پر بےہودہ تصویریں خواتین عورتوں کی پڑی ہوئی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ آپ کے اندر جرت ہی پیدا نہیں ہوگی کہ آپ نافرمانی کریں اگر اس سبق پر آپ کھڑے ہیں، اس سبق پر اگر آپ قائم ہیں، اس سبق پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تقوی ملے گا کہ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، پھر تم متقی بن جاؤ گے، تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ اور قرآن مجید میں ایک نہیں ڈھیروں آیات میں متقین کے فضائل بیان ہوئے، اور شان ہے ہی متقیوں کے لیے، قرب ہے ہی متقیوں کے لیے، رضا ہے ہی متقیوں کے لیے، انعامات و درجات ہے ہی متقیوں کے لیے۔ تو سارا معاملہ عمل کا یہی ہے کہ تمہیں تقوی مل جائے، نماز پڑھو تقوی مل جائے، روزہ رکھو تقوی مل جائے، حج کرو تقوی مل جائے، زکوٰۃ دو تقوی مل جائے، تبلیغ کرو تقوی مل جائے، ذکر و اذکار کرو تقوی مل جائے۔ تمام عبادات کا ثمرہ اور روزے کا ثمرہ بھی یہی ہے کہ تقوی مل جائے۔ تو اب صرف اس کو ماہ رمضان کے روزوں تک محدود نہیں رکھنا، یہ آپ کے لیے زندگی بھر کا عمل ہے۔ اللہ نے ایک مہینے کے روزے فرض کر کے ہمیں متقی کی بننے کی تعلیم دی، اور پھر 11 مہینے تک تاکہ اس کا ثمرہ برقرار رہے، اس کا پھل نتیجہ ہمیں ملتا رہے۔ اس ایک مہینے میں ہم اتنی ٹریننگ حاصل کر لیں، اتنی تربیت حاصل کر لیں، اللہ
اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی کی، کہ جب عید کا دن آئے تو بھی ہمارے ذہن میں یہی چل رہا ہو اللہ معی، پہننا میں نے وہ ہے، اللہ میرے ساتھ۔ اب پہنتے وقت بھی یہ جو لباس بنتے ہیں کہ خواتین کسی ایکٹر کے ایکٹرا جو ہے، ایکٹریس جو ہے، اس جیسا لباس، کسی بازاری عورت جیسا لباس، لیکن جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی اللہ ناظری، اللہ شاہدی، تو پھر اس نے اللہ ہی کی پسند کا لباس پہننا ہے۔ وہ جو منہ اٹھا کے بے پردہ باہر نکل رہی ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ وظیفہ بیٹھ گیا کہ اللہ معی، تو پھر وہ اللہ کے قانون کو مانے گی جو پردے کا اس نے نازل فرمایا ہے، پھر ان بیہودہ لوگوں کے پیچھے نہیں چلے گی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اسی طرح مرد حضرات یہ جو ننگے سر پھرتے ہیں، فیشن ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کے اندر ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ننگے سر پھر کر کیا سٹیٹس ملتا ہے؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یہ سنت نہیں ہے، کبھی آپ ننگے سر بازاروں میں گلیوں میں نہیں پھرے، آپ نے سر کو ڈھانکا۔ تو آپ اپنے محبوب کی سنت پر آئیں، آپ طریقے پر آئیں۔ داڑھی منڈواتے وقت بھی تو یاد کریں کہ اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ داڑھی مڑانا تو اس کے نبی نے حرام کیا ہے۔ تو اسی طرح جوا کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، نماز قضا کرتے وقت، ماں باپ سے لڑتے جھگڑتے ستاتے ان کے ساتھ بے ادبی کے باتیں کرتے وقت، اسی طرح چوری کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، گالیاں نکالتے وقت، بندے کو اس بات کا پورا پورا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر پھر میں وہ حدیث پاک بیان کر دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینا چھوڑ دینے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو فاقہ کر رہا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اس سبق کو پکاؤ تو تمہاری ہر عبادت درست ہو جائے گی، تمہاری ہر عبادت میں ذوق پیدا ہوگا، ہر عبادت میں مٹھاس اور حلاوت پیدا ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا درس جو ہے وہ جو روزے کا ثمرہ کے عنوان سے بیان ہوا، وہ صرف رمضان اور روزوں کی حد تک نہیں، یہ واقعہ نے ہمیں درس دیا قبر میں جانے تک ہم نے اس چیز پر قائم ہونا ہے، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ تو انشاءاللہ تعالی تقوی کی دولت حاصل ہوگی، اور جسے تقوی مل گیا وہ اپنے رب سے قریب ہو گیا، اسے اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، خوشنودی بھی ملے گی، وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا، وہ مرے گا تو کامیاب، قبر میں جائے گا تو کامیاب، قبر سے اٹھے گا تو کامیاب، رب کی بارگاہ میں جائے گا تو کامیاب۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو حدیث قدسی بیان فرمائی تھی، اس میں آگے ارشاد فرمایا اور پھر اپنا فرمان بیان فرمایا کہ روزہ داروں کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت کہ کھانے پینے کی اجازت ملی، اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت کہ جب مرنے کے بعد یہ اللہ سے ملے گا، اس ملاقات کے وقت خوشی۔ اللہ کسی سے غضبناک حالت میں ملے گا، کسی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، کسی پر نگاہ قہر ہوگی، مگر جو روزہ تقوی کے ساتھ رکھ کر آئیں گے اللہ ان سے خوشی کے ساتھ ملاقات فرمائے گا۔ اور پھر ملاقات ہوگی مرنے کے بعد، ملاقات ہوگی۔ تو اب بزرگ بلکہ سرکار نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، جب تم مرنے سے پہلے مر جاؤ گے تمہیں یہی ملاقات نصیب ہوگی، تمہیں یہی ملاقات نصیب ہوگی۔ تو اس لیے مقصود تو اللہ کا قرب و رضا و خوشنودی پانا
اس کا دیدار اور اس سے ملاقات پانا ہے، اور اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ساری عبادات ہے، اور ساری عبادات میں ایک روزہ بھی ہے، اور اس کا بھی ثمرہ یہی ہے کہ ہم اس یقین پر کھڑے ہو جائیں کہ اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور اپنے محبوب پاک کے غلاموں کے طفیل ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سن لیجئے، ماہ رمضان المبارک ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہیں۔ یہ جو آپ کی چہیتی تنظیم ہے تبلیغ اسلامی، یہ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے۔ یہ جو درس دیا ہے یہ اللہ کا ہی کام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی یاد کی طرف بلانا، ان کے دلوں میں عبادت کی لذت و مٹھاس پیدا کرنے کا طریقہ سمجھانا۔ تو تبلیغ اسلامی اس پرفتن دور میں عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے کوشاں ہے، محنت کر رہی ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کا جو موقع ہے، اس میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، مالی طور پر دوسروں کی معاونت اور مدد کرتے ہیں۔ آپ کی یہ تنظیم تبلیغ اسلامی ایک غریب جماعت ہے جس کے پاس اب بھی جو اسے چلایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی قرضے لے کر اس کے جو دینی کام ہیں ان کو چلایا جا رہا ہے، اس امید پر کہ ماہ رمضان میں کچھ جو آئے گا پھر قرضے اتاریں گے۔ پھر ماہ رمضان کے بعد وہ تو ایک جو ہے پھر پورا سال پڑا ہے اس کے دینی کاموں کو چلانے کے لیے، لاکھوں روپے ماہانہ خرچ ہوتے ہیں اس کے تبلیغی دینی اصلاحی کاموں کو چلانے کے لیے، اور وہ آپ بھائی پہلے بھی تعاون کرتے رہے ہیں۔ اب بھی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو لفظ تاکید بول دیتا ہوں کہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سال بھی آپ نے تبلیغ اسلامی کے لیے پورا زور لگا کر فنڈ جمع کرنا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرے کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں آپ نے جمع کرنا ہے۔ اور ہمارے علماء نے فطرہ کی رقم 320 روپے بیان کی ہے۔ اسی طرح وہ جو بوڑھے اشخاص یا دائمی بیمار جو روزہ نہیں رکھ پاتے ان کے فدیہ، ایک روزے کے فدیہ کی رقم بھی 320 روپے مقرر کی ہے۔ تو لہٰذا اب آپ نے یہ فنڈ جمع کرنا بھرپور انداز میں جو ذاکرین و ذاکرات ہیں ان سب کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ کم از کم ہر ذاکر و ذاکرہ 5000 روپے کا جو فنڈ ہے وہ تو انہوں نے جمع کرانا ہے تنظیم کے لیے، تبلیغ اسلامی کے لیے۔ اور دوسرا جو طالبین و طالبات ہیں انہوں نے کم از کم 11000 روپے کا فنڈ جمع کرنا ہے، اور جو سالکین و سالکات ہیں انہوں نے 25,000 روپیہ جو ہے کم از کم فنڈ کلیکشن کرنا ہے، اور جو عارفین و عارفات ہیں انہوں نے 1 لاکھ روپیہ کم از کم فنڈ جمع کرنا ہے۔ یہ تو ان پر آستانے کی طرف سے، تنظیم کی طرف سے کم از کم لازم کیا گیا ہے۔ اب جتنا گڑ ڈالو میٹھا، اب بڑھاتے چلے جاؤ، کروڑوں میں لے جاؤ۔ اب عالمی مرکز بھی بن رہا ہے، یہ فنڈ آئے گا عالمی مرکز میں بھی استعمال ہو جائے گا اگر بچ گیا تو، ورنہ تنظیم تو چلانی ہے۔ تنظیم کے لیے یہ فنڈ جمع کرنا ہے، دین کے کام چلانے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ بیان کرنا ہے، یہ بیان ایسے نہیں ہو رہا، کیمرے سے ریلے ہو رہا ہے، اس کے لیے نیٹ کنیکشن چاہیے، یہ لائٹیں چاہیے اور انتظام۔ ایک بیان جو ہے فری میں نہیں ہوتا۔ پھر آپ سن رہے ہیں آپ کے ہاں دیگر معاملات ہیں اور بھی دینی تبلیغی اصلاحی کام ہیں،
تو لہٰذا آپ کو جو میں نے کہا کم از کم یہ مقدار تو ہر ایک نے پوری کرنی ہے، اور پھر اس لمٹ کو آپ یہ نہ سمجھے کہ بس اتنا دے دیا، بلکہ آپ کو تو نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اس سے زیادہ جتنا آپ بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ میں وہ بھائی بہن جو عالمی مرکز کے لیے جو 1 یونٹ 3 لاکھ روپے کا رکھا ہے، وہ ماہ رمضان میں اس لیے دیں کہ ماہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جنہوں نے نیتیں کر لی ہیں کہ ہم دیں گے تو وہ ماہ رمضان کے بعد بھی تو دیں گے، تو ماہ رمضان میں ہی دے دیں تاکہ ان کو ثواب زیادہ مل جائے۔ ایک ایک ثواب لاکھوں کے برابر ہو رہا ہے، سبحان اللہ تعالی۔ اور جو مزید نیت کرنا چاہیں عالمی مرکز کے لیے، وہ ماہ رمضان میں نیت کر لیں کہ نیت پر بھی ثواب ملتا اور جمع بھی کرا دیں۔ باقی جو معمول کا تنظیمی طور پر، تبلیغی طور پر، اصلاحی طور پر جو اخراجات پورے سال ہوتے ہیں، جس کے لیے ہر کارکن اور ہر ذاکر، سالک، طالب اور عارف اور جمع کرتے ہیں فنڈ کو، تو وہ موقع آ گیا ہے، اب لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اب آپ لیٹ نہ کریں، ابھی سے رشتہ داروں، دوستوں، محلے داروں، جاننے والوں سب سے رابطے کر کے نہ صرف اپنی زکوٰۃ، فطرہ، عطیہ، بلکہ سب سے کلیکٹ کر کے آپ نے مرکز میں جمع کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تبلیغ اسلامی کے مالی وسائل کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فرمائے، اور اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، بلکہ آسانی کے ساتھ پوری دنیا میں یہ دین کی تبلیغ کا پرچار کرے، کام کرے، اور ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ